بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اردو قواعد انشاء برائے جماعت سوم یعنی تیسری جماعت کی اردو قواعد انشاء۔ بیٹا آج ہم تیسری جماعت کی اردو کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل کی اقسام، اور صفحہ نمبر ہے 39، 40 اور 41۔ بیٹا آج کے سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے، پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فعل کی اقسام یعنی فعل کی کتنی اقسام ہیں، فعل ماضی کسے کہتے ہیں، فعل حال کسے کہتے ہیں، اور فعل مستقبل کسے کہتے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلے فعل کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو بیٹا فعل کی 3 اقسام ہیں، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ تو بیٹا سب سے پہلے اب ہم چلتے ہیں فعل ماضی کی جانب۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ بیٹا ماضی ہوتا ہے جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے، جو گزر گیا ہوتا ہے، اس کو ماضی کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، یعنی کہ جو زمانہ گزر گیا ہوتا ہے اس میں جو کام کیا ہو یا کچھ ہوا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی ہوتا ہے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثلا آسم اسکول جاتا تھا، بچہ ہنس رہا تھا، ان جملوں میں جاتا تھا اور ہنس رہا تھا وہ فعل ماضی کہلاتے ہیں۔ تو بیٹا فعل ماضی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ فقرے کے آخر میں تھا، تھی، تھے آتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں فعل حال کی طرف کہ فعل حال کسے کہتے ہیں۔ اس کی دوسری اقسام ہے فعل حال۔ تو بیٹا فعل حال جو ہوتا ہے وہ موجودہ دور ہوتا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے اسے فعل حال کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ فقرے کے آخر میں تا ہے یا تے ہے یا تا ہوں یا رہا ہے یا رہی ہے یا رہے ہوں آتا ہے۔ بیٹا جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، اسی طرح سے ان کی بھی آگے اقسام ہوتی ہیں: پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، اور اسی طرح سے یہ بھی ہمارے اردو کے ٹینس سمجھ لیں انہیں، زمانے۔ تو بیٹا جو فعل حال ہے تو اس میں کیا ہے؟ فقرے کے آخر میں ایک تو تا ہے، تی ہے، یہ بھی آتا ہے، یا رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، جو موجودہ دور میں ہوں۔ تو اس کی تعریف ہم ایسے کریں گے کہ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے فعل حال کہلاتا ہے۔ مثلا آسم اسکول جاتا ہے، بچہ ہنس رہا ہے، یا آسم اسکول جاتا ہے۔ تو اس میں جاتا ہے اور ہنس رہا ہے کیا ہوگا؟ فعل حال ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں فعل مستقبل کی طرف۔ فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل مستقبل جو آنے والا وقت ہوتا ہے، جو آئے گا، اس کے آخر میں ہمیشہ گا، گی، گے آتا ہے فقرے کے آخر میں۔ تو اس کی تعریف کیسے ہوگی کہ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ مثلا آسم اسکول جائے گا، بچہ ہنسے گا۔ تو ان جملوں میں کیا ہوگا؟ جائے گا اور ہنسے گا فعل مستقبل ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارے تھے فعل کی اقسام۔ یہ فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، حال اور مستقبل۔ تو بیٹا اب دیکھیں کہ یہاں پر 2 جملوں کو ہم لے کر چلے ہیں: آسم اسکول جاتا تھا اور بچہ ہنس رہا تھا۔ ان دونوں جملوں کی مثال میں نے آپ کو آگے بھی دی ہے فعل حال اور فعل مستقبل میں۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ماضی جو ہوتا ہے وہ گزرا ہوا وقت ہوتا ہے، اس میں تھا، تھی، تھے آتا ہے ہمیشہ،
جیسے آسم اسکول جاتا تھا، بچہ ہنس رہا تھا، تو اس میں کیا ہے تھا، وہ جیسے فعل حال جو ہوتا ہے وہ موجودہ ہوتا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے. مثلا آسم اسکول جاتا ہے یا آسم اسکول جا رہا ہے، بچہ ہنس رہا ہے. اور اسی طرح سے جو مستقبل تھا اس میں آنے والا وقت، یعنی آسم اسکول جائے گا. اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ آسم کب اسکول جائے گا، تو یہ کیا ہوگا، فعل مستقبل. تو بیٹا یہ تھی ہماری فعل کی اقسام. اب ہم صفحہ نمبر 40 کی طرف چلتے ہیں اپنی اردو قواعد و انشاء کا. اور بیٹا آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر ہماری سرگرمی نمبر 1 ہے. درج ذیل فقرات سے فعل حال، ماضی اور مستقبل کی نشاندہی کرتے ہوئے ٹک کا نشان لگائیں. تو بیٹا یہاں پر کچھ فقرات لکھے ہوئے ہیں اور آگے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی جگہ بنی ہوئی ہے. تو بیٹا میں آپ کو فقرے پڑھ کر سناتی ہوں. فقرہ ہے حامد چڑیا پکڑ رہا تھا. تو بیٹا اب آپ اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ یہ کون سے اس میں زمانے میں پایا گیا ہے، فعل ماضی کا جملہ ہے. کون سا جملہ ہے، فعل ماضی کا. تو ماضی کے ساتھ آپ ٹک کا نشان لگائیں گے. آگے قاسم اخبار پڑھے گا، یہ کون سا ہے، فعل مستقبل. شاباش. سعدیہ خط لکھتی ہے، اب ابھی سعدیہ خط لکھ رہی ہے تو یہ کون سا ہوگا، فعل حال. فاطمہ نے کھانا کھایا تھا، کب کھایا تھا یہ ہمیں کوئی وقت معلوم نہیں ہے، تو یہ کون سا ہے، فعل ماضی. احمد ٹکٹ خریدے گا، کب خریدے گا کوئی پتہ نہیں، تو یہ فعل مستقبل ہے، یعنی وہ آنے والے وقت میں خریدے گا. گارڈ سیٹی بجاتا ہے، فعل حال. شاباش. مہک کپڑے دھو رہی ہے، فعل حال. نازیہ کہانی لکھ رہی تھی، فعل ماضی. شاباش. بیٹا سرگرمی نمبر 2 ہے کہ فعل حال کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پور کریں. تو بیٹا یہاں پر آپ کی کتاب پر ایک مثال دی گئی ہے، درزی کپڑے سیتا ہے یا درزی کپڑے سی رہا ہے. تو اب تا ہے بھی آئے گا اور رہا ہے بھی آئے گا، تو یہ کون سا ہوگا، فعل حال ہوگا. تو بیٹا اب آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر ہے اکبر نماز، اور آگے خالی جگہ دی گئی ہے. تو کیا آئے گا، اکبر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھتا ہے. عادل کھانا کھا رہا ہے. بچہ سبق پڑھ رہا ہے یا یاد کر رہا ہے یا پڑھتا ہے. تینوں درست ہیں. اونٹ سراہ میں چلتا ہے. میں ہر روز اسکول جاتا ہوں یا جاتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری سرگرمی نمبر 2. اب ہم صفحہ نمبر 41 کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 41 پہ سرگرمی نمبر 3 ہے ہماری، فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کریں. اور بیٹا یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، یہ جملے ہیں فعل حال کے. تو بیٹا یہاں پر ہیں جملے ہیں، اسلم بازار جا رہا ہے. ہم نے اس کو ماضی میں چینج کرنا ہے. ابھی اسلم جا رہا ہے تو ہم نے گزرے ہوئے وقت میں اس کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے. تو ہم کیسے تبدیل کریں گے، اسلم بازار جا رہا تھا. ہم ہر سال مری جاتے ہیں، ہم ہر سال مری جاتے تھے. شاباش. میں تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں، میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا. اکبر تختہ تحریر صاف کرتا ہے، اکبر تختہ تحریر صاف کرتا تھا. تو اسی طرح سے بیٹا ہماری سرگرمی نمبر 4 ہے کہ فعل مستقبل کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. مثال دی گئی ہے، ہم امتحان دیں گے. اب کب دیں گے یہ ہمیں معلوم نہیں، یعنی کہ ہم آنے والے وقت میں امتحان دیں گے. تو اسی طرح سے ہماری خالی جملے ہیں، مالی پودا اور آگے خالی جگہ دی گئی ہے. تو کیا آئے گا، مالی پودا لگائے گا. تم کل کراچی جاؤ گے. شاباش. اکبر خط لکھے گا. بچے کمپیوٹر پر گیم کھیلیں گے. اسلم نماز پڑھے گا. شاباش.
तो बेटा ये था हमारा आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि जो सबक मैंने आपको पढ़ाया है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी और आप अपना काम बाकायदगी से करेंगे। बेटा आगे आपका घर का काम ये है कि आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है और इसकी सफ़ा नंबर 40 पर सरगर्मी नंबर 1 और सरगर्मी नंबर 2 और सफ़ा नंबर 41 पर सरगर्मी नंबर 3 और सरगर्मी नंबर 4 ये आपने अपनी किताब के ऊपर लिखने हैं, यानी हल करने हैं और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इनकी तारीफ फ़ेल मादी किसे कहते हैं, फ़ेल हाल किसे कहते हैं, फ़ेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं और इनको समझने की कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है कि जो काम आपको दिया जा रहा है आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे और मेरी बातों पर अमल भी करेंगे। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।